آج کی رات 27ویں طاق رات ہے. میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا آپ کو، اور میں وہ ایک دو باتیں آج کی رات میں آپ سے ضروری کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ کچھ باتیں میں اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی عبدالحمید سارم صاحب جو ہیں ان کا شمار میرے اساتذہ میں ہوتا ہے، اور کائنات میں دو شخصیات ایسی ہوتی ہیں، ایک والد اور دوسرا استاد، جو اپنے شاگرد کی عزت، اس کی ترقی، اس کی بڑھوتری پر، اس کی شان و شوکت پر خوش ہوتا ہے. تو میں ان کے سامنے یہ چند باتیں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو تائید ہو جائے ان کی طرف سے، اور دوسرا ان کی طرف سے دلی طور پر میرے لیے دعائیں بھی ہو جائیں. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنے اسٹیج پر آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ادنا سے ادنا طالب علم بھی آیا ہے تو ہم نے اس کو موقع دیا ہے، اسٹیج پہ بھی موقع دیا ہے، مصلی پر بھی موقع دیا ہے. ہم نے کبھی حسد نہیں رکھا، جلن نہیں رکھا، ہر کسی کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کسی کو انعام کا لالچ دے کر کے، کسی کو تھپکی دے کے، شاباشے دے کے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کلاں جب یہی بچے استاد ہو جائیں گے تو کبھی ہمیں بھی دعا کیا کریں گے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ شاید یہ ترقی کر جائے گا تو مجھ سے آگے نکل جائے گا، میری سیٹ لے جائے گا، اگر لوگ اس کو سننا شروع کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا، میری روزی روٹی کا کیا ہوگا. اس طرح کی گھٹیا سوچ کبھی نہیں رکھتے ہم، اور نہ اسی طرح کی گھٹیا سوچ آپ لوگوں کی بنانے کی کرتے ہیں. ہم موقع دیتے ہیں اور اس موقع سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے ہیرے نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا. وہ قدر والی رات کیا ہے؟ قصہ مختصر. پہلی بات جو یہ ہے، فرمایا وہ رات ہے جس رات کے اندر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. سورہ دخان کے اندر فرمایا شارٹ کٹ بات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. تمام فیصلے اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر کیے جاتے ہیں. اگلا اشارہ یہ ہے کہ اس رات کے علاوہ اگر کوئی کہے کسی اور رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس قدر کا معنی یہ ہے قدر و منزلت. قدر و منزلت. قدر و منزلت کا معنی یہ ہے کہ یہ رات عزت والی، عظمت والی رات ہے. عزت عظمت والی رات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ قدر نازل کی تو 3 جگہ پہ لیلۃ القدر کے لفظ کا تذکرہ کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اپنی ذات کے ساتھ اس لیلۃ القدر کی نسبت جوڑی ہے. اور دوسرا فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے. اور تیسرے نمبر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ساتھ اس لیلۃ القدر کی نسبت کو ملایا. تو یعنی اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ عزت عظمت والی رات ہو گئی. اب ہمارے کچھ خطبہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن آیا اس رات تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اور قرآن آیا اس مہینے کے اندر اور مہینہ وہ رمضان بن گیا. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن ایک الگ سے فضیلت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اس رات تمام فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خیر و برکت والی رات بنایا ہوا ہے. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی. قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اللہ تنگ کر دیتا ہے رزق لوگوں کا اور اس ذریعے آزماتا ہے. تو تنگی والی لیلۃ الضیق، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنی تعداد کے اندر فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں اللہ کے احکامات اور فیصلوں کو لے کر کے. وہ اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. یہ 3 معنی ہیں لیلۃ القدر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. ہم عموماً ترجمہ پڑھتے رہے قرآن مجید کے اندر، ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہ اس کی وضاحت تھی جو میں نے آپ سے کہا تھا میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تو میں نے بتایا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
اور قرآن مجید کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ اور یہ خیر جو ہے، اس خیر کا ترجمہ میں نے بتایا تھا نہیں کیا جاتا، اور میں نے جو آئیڈیا لگایا اور احادیث کے اندر پڑھا وہ یہ تھا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ صرف 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سابقہ ساری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جو اشارہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے گناہ اگر معاف کروانے ہوں تو سال بھر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلی بات مفتی عبدالحمید سارم صاحب نے کہی تھی کہ وضو کرو گے اور وضو کی وجہ سے جب تم 2 رکعتیں پڑھو گے اور اس میں اپنے نفس کے خیالات شامل نہیں کرو گے، اللہ سابقہ ساری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، اللہ اس کے سابقہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں جی ہے نا، 5 نمازاں 5 موقع روزانہ دے، ہر نماز سے آمین کہہ تو دے، اللہ سابقہ ساری زندگی سے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ آمین کی فضیلت ہے۔ بہرحال اگلی بات میں جو کرنا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات دور نہ نکل جائے، تو یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ عظمت اور فضیلت والی رات ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ صاحب کا ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور خصوصی بات آج کی رات کے حوالے سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قسم اٹھا کر کے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27ویں شب ہے رمضان المبارک۔ کون سی شب ہے؟ آج کون سی ہے؟ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی رات محنت کریں گے نا، اور ہمارا جو موقف ہے اور جمہور اہل علم کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات ہر سال تبدیل ہو کر کے آتی ہے، ایک رات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ صحابی رسول کا قول ہے، ان کی بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگلی بات جو بڑا لطیف سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر کے بارے میں سورت نازل کی ہے نا، سورت القدر، اس میں لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں۔ اچھا، اور یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، اور طاق حروف جو ہیں وہ یہ ہیں 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے اور 9۔ بڑا کون سا ہے؟ سب سے بڑا کون سا ہے؟ 9 سب سے بڑا ہے۔ اور الفاظ بھی لیلۃ القدر کے کتنے ہیں؟ 9۔ اب یہ آئے کہ لیلۃ القدر کا لفظ کتنی دفعہ آیا قرآن مجید کے اندر؟ یہ سورہ قدر کے اندر کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ اب 9 کو 3 کے ساتھ ذرا ملٹی پلائی کریں تو کیا آتا ہے جواب؟ یہ 27ویں شب۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے۔ تو استاد جی کچھ غلط نہیں ہے؟ اچھا چلیے، استاد جی کہتے ہیں کہ اس کو یہ تو میں نے پہلے بات کر دی نا، جمہور اہل علم جو ہیں ان کا یہی نظریہ ہے کہ یہ ہر سال طاق راتوں کے اندر بدل کر کے آتی ہے۔ چلیں اس کی حکمت کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معین کیوں نہیں کی۔ اللہ معین کر دیتے، جس طرح جمعہ کا دن متعین کیا ہوا ہے، قربانی کا دن متعین کیا ہوا ہے، عید الاضحیٰ کا عید الفطر کا دن متعین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو متعین کیوں نہیں کیا؟ امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اب حدیث کا انہوں نے آگے جو ہے وہ ریفرنس نہیں دیا، لیکن میں ان کے حوالے تک بات کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، نماز کا وقت تھا، ایک بندہ سویا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اسے جگا دو۔ حضرت علی نے جگا دیا۔ قصہ مختصر، حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو خیر کے کام خود بڑے سرعت کے ساتھ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، آپ نے یہ مجھے ارشاد فرمایا کہ میں اسے اٹھاؤں، آپ نے خود اسے کیوں
کیوں نہیں اٹھایا؟ بس یہ میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر میں اسے اٹھاتا اور یہ انکار کر دیتا تو یہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اب تو نے اٹھایا ہے، بندہ نیند میں ہوتا ہے، بعض دفعہ ہڑبڑا کے ایسی ویسی بات کر جاتا ہے، اگر یہ کر بھی دیتا تو یہ ایمان سے خارج نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا نہیں بتایا، اگر اللہ ایک رات کا بتا دیتا اور ہم پھر اسی طرح سستی غفلت کا شکار ہوتے۔ من حرم فقد حرم خیرا کثیرا وآخر دعوانا